الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العلی العظیم. پاک ہے وہ جو لے گا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. محترم سامعین، اس واقعے کو معراج کے نام سے مشہور ہے. یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا ہے. تقریباً احادیث میں 25 روایات اس واقعے کے متعلق ہے، اور جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ اس سفر کے متعلق بھی یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کا مقصد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بتانا. اپنے بندے کو نشانیاں بتانا چاہتا تھا اور اسی سے ہمیں پیغام لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پیغمبری کی منصب پر فائز کرنا چاہتا ہے تو اپنی خاص بندوں کو اپنے سلطنت کے اندرونی نظام کا مشاہدہ کراتا ہے. جیسے عام طور پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا خاص آدمی اگر ہے، کوئی خاص ملازم ہے یا خاص دوست ہے یا کمپنی میں کوئی خاص سیکریٹری ہے تو کچھ چیزیں اس پہ واضح ہو جاتی ہیں، واضح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا اس سے نشانیاں بتایا ہے اپنے اندرونی نظام کے جو عام انسانوں کو نہیں جانتے. تو اسی طرح سے اندرونی نظام کا اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا ہے جو کہ عام انسانوں کو ظاہر نہیں ہوتے. اس کی مثالیں بھی ہیں، اس کی مثالیں بھی بہت سارے پیغمبروں کے متعلق بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کی کہ تم مردوں کو زندہ کیسا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کس طرح زندہ کیا جاتا ہے آپ کو مشاہدہ کرایا گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشاہدہ کرایا گیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جلوہ ربانی دکھایا گیا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خدا کے فرشتوں کو علانیہ آپ دیکھتے تھے. پہلی وحی جب آئی تو جبرائیل علیہ السلام بالکل اوپن کھل کر آ گئے. آپ نے دیکھا کہ مشرق اور مغرب دونوں طرف جو ہے نا آپ پھیلے ہوئے. تو اس طرح سے اللہ کے محبوب بندوں کو کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. تو یہی نشانیوں کا ایک واقعہ یہ معاملہ ہے. تو بہرحال یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے. تو میں بات شروع کرتا ہوں کہ معراج مشہور یہ بات ہے کہ 27 رجب کو پیش آئی ہے. تو آپ کو توحید کا پیغام بلند کرتے کرتے تقریباً 12 سال ہو چکے تھے، اور عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر آپ کی دعوت نہ پہنچ چکی تھی. ہر قبیلے میں کم سے کم 2-4 لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی، اور یہاں تک کہ مدینہ کے جو مشہور قبیلے ہیں اوس و خزرج، وہاں تک بھی وہ لوگ بھی آپ کے حامی ہو گئے. تو یہ معاملہ تھا ہجرت سے 1 سال پہلے کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال کی تھی. آپ حرم کعبہ میں سو رہے تھے. ایک جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جگایا. نیم بیداری کی حالت میں آپ کو اٹھایا گیا اور اب آپ کو زمزم کے پاس لے جایا گیا. سینے کو چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے آپ کو دھلایا گیا. پھر اس کے بعد علم، بردباری، دانائی وغیرہ، ایمان و یقین آپ کے دل میں بھر دیا گیا. اور یہ تمام چیزیں ایمان سے جڑی ہوئی ہیں. ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان لانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی دی ہے. اور اس کے بعد ایک سواری براق، اصل میں اس کے معنی یہ ہے کہ برق کی رفتار سے، برقی جو ہے جو تیز دوڑتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں براق. ہر قدم جہاں تک نظر جائے وہاں پر اس کا قدم پڑے. تو یہ ایک سواری پیش کی گئی اور اس پر آپ کو بٹھایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے اسے تھپکی دی اور وہ چل پڑا.
روایت میں آتا ہے کہ پہلی منزل آپ کی مدینہ تھی جہاں پر آپ کو ہجرت کر کر پہنچنا تھا. اس کے بعد دوسری منزل آپ کی طور سینہ تھی جہاں پر خدا موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا. اس کے بعد تیسری منزل جو تھی آپ کی بیت الحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کے بعد چوتھی منزل کے متعلق کہا گیا کہ بیت المقدس جو کہ جہاں پہ براق کا سفر اس کا ختم ہوتا ہے. بہرحال اس دوران کسی پکارنے والے نے پکارا، اس طرح کی مختلف بڑے روایتیں ہیں. ان تمام کو چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ تمام چیزیں اپنی طرف بلا رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی. بیت المقدس میں آپ نماز پڑھائی، براق سے اتر کر باندھ دیا گیا، ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے جہاں سب پیغمبروں کو پایا ابتدا سے لے کر اس وقت تک کے، اور نماز کے صفیں بدی ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر آگے بڑھایا اور آپ نے امامت کی اور امام الانبیاء آپ کو کھڑا دیا گیا. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ 3 پیالے آپ کو پیش کیے گئے، ایک پانی کا، دوسرے دودھ اور تیسرے شراب. آپ نے دودھ کے پیالے کو اٹھا لیا. جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی. اس کے بعد ایک سیڑھی پیش کی گئی اور اس سیڑھی کو ہی عربی زبان میں معراج کہتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے آپ آسمانوں کی سفر کرتے چلے گئے. آئیے اس کے بعد آسمانی سفر کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے اس سیڑھی کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر آپ نے پہنچے، دروازہ بند تھا. محافظ فرشتے جو نگران کار تھے انہوں نے کہا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اپنا نام بتایا. پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کو کیا بلایا گیا ہے؟ کہا گیا ہے ہاں. دروازہ کھلا اور اتباق اور خیر مقدم آپ کا کیا گیا. اسی طرح سے ہر آسمان پر اسی طرح سے آپ کو پوچھا گیا اور اطمینان کرنے کے بعد دروازہ کھولا گیا. اجازت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے، اس طرح سے پوچھنے کے بعد آپ دروازہ کھولا گیا. فرشتوں اور بڑی بڑی بزرگ نمایاں ہستیوں سے ملاقات ہوئی، اور پہلے آسمان پر جب داخل ہوتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ دائیں جانب دیکھ رہے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ یہ نسل آدم ہے، ساری دنیا ہے. آدم علیہ السلام اپنے نیک لوگوں کو دیکھ کے تو خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. اس طرح سے تفصیلی مشاہدہ کرایا گیا. بہت ساری نشانیوں کو بتایا گیا روایتوں میں ہے، اور وہی نشانیاں جو چیز بتائی گئی وہ ہمارے لیے بہت ہی کیا بولیں گے ہدایت اور سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کون سی چیز کتنی زیادہ خطرناک ہے، عمل کے اعتبار سے کون سی چیز ہماری زندگی میں آنی چاہیے. بہت سارے واقعات ہیں. ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ مشاہدہ کرایا گیا ہے کہ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور وہ جتنی کاٹتے جا رہے ہیں اتنی پیچھے سے بڑھتی جا رہی ہے. پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں مال خرچ کیا. اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگردانی نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی، ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے کپڑوں کے آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں اور جانوروں کی طرح وہ گھاس چر رہے ہیں. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ و خیرات نہیں دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک آدمی ہے جو لکڑیوں کا گھٹا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور جب نہیں اٹھتا تو اس کو کھولتا ہے اور لکڑیاں اس میں ڈالتا ہے. پوچھا گیا کہ یہ کون احمق ہے تو پہلے سے گھٹا نہیں اٹھ رہا پھر اس کو جو ہے نا اس پہ اور لکڑیاں ڈال رہا ہے. کہا گیا کہ وہ شخص ہے جس پر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ تھا، مگر اس کے باوجود بھی اسے کم کرنے کے بجائے وہ اور ذمہ داریوں کو اپنے اوپر ڈال لیتا تھا. پھر دیکھا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ خیچیوں کی طرح کترے جا رہے ہیں. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مخرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے تھے اور فتنہ برپا کرتے تھے. اور ایک جگہ بتایا گیا ایک پتھر ہے جس میں ذرا سا شگاف ہوا، تھوڑی سی سوراخ ہوئی اور اس سے ایک موٹا سا بیل نکل گیا، اور پھر وہ بیل اس سوراخ میں شگاف میں جانے کی کوشش کر رہا ہے مگر جا نہ سکا. پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنے کی بات لوگوں کے سامنے بتاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا.
ایک ایک نشانی میں، ایک ایک مشاہدے میں ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ اور کہا گیا ہے کہ انہی کے قریب کچھ لوگ ہیں جو جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ پھر کچھ اور لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں کے طرح ہیں، موٹے موٹے، اور وہ آگ کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا گیا کہ یتیموں کا مال ہضم کرنے والے۔ اس طرح سے نشانیاں بتایا گیا۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے ہیں اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سک رہے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ سود خور لوگ، جن کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں اور آنے جانے والے ان کو روند رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سک رہے۔ پھر کچھ اور لوگ ہیں جن کی جانب بالکل صاف ستھرا نفیس گوشت رکھا گیا ہے اور دوسری جانب سڑا ہوا سخت بدبو آ رہی ہے، ایسا گوشت رکھا گیا ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد و عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش سے نفس پوری کی ہے۔ تو اس طرح سے نشانیوں کو بتایا گیا ہے۔ کچھ عورتیں اس دوران بتائی گئیں جو اپنے چھاتیوں کے بل لٹک رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر دوسروں کے بچے مون دیے جو ان کے نہ تھے۔ تو اس طرح سے فہرست ہے لمبی جو بتایا گیا۔ مشاہدت کے بعد ایسے مشاہدات اور ان کی سزاؤں کو بتایا گیا، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایسے فرشتے سے ہوئی جو بالکل ہی ترش رو سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ دوزخ کا داروغہ، سخت مزاج۔ اس کے بعد دوزخ بتائی گئی تمام ہول لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر آپ پہنچے، یہاں آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو نوجوان ہیں۔ معلوم ہوا یہ کون ہے؟ دو نوجوان ہیں جو سب سے ممتاز نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ تیسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ ایسے بزرگ جو عام انسانوں کے مقابلے میں ان کا حسن بہت زیادہ اچھا ہے، چودھری کے چاند کی طرح لوگوں کے اندر چمک رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان سے پہلے چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر ایک عظیم الشان محل بیت المعمور، جہاں بے شمار فرشتے، جہاں بے شمار بزرگ فرشتے ہیں اور ایک ایسے بزرگ جو آپ کے بالکل مشابہ تھے۔ کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی صورت سے ملتی جلتی تھی۔ کہا گیا کہ کون ہے؟ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد بہرحال اس کے بعد سدرۃ المنتہا جو رب العزت اور عالم خالق کے درمیان حد ہے، وہاں سے جو کچھ نیچے آتا ہے وہاں سے آتا ہے، اور جو کچھ نیچے سے اوپر جاتا ہے وہاں سے جاتا ہے۔ اس قریب جانے کے بعد جنت کا مشاہدہ ہوا، اس طرح مشاہدہ کہ جو کسی آنکھ نے اب تک نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حد آ جاتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں پر یہاں سے آگے بڑھنا، میری حد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف آپ پاتے ہیں۔ اس کے بعد جو معاملہ ہوا ہے اس کے متعلق میں بات کرتے ہوئے بات ختم کروں گا۔ اس کے بعد اس سفر میں ہم کلامی کے شرف کے بعد آپ کو 5 چیزیں دیا تحفے کے طور پر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں للہ ما فی السماوات 2 آیتیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام تھا امت کے لیے، شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، عمل کرے یا نہ کرے، ارادہ کرتا ہے نیکی لکھ دی جائے گی، اگر وہ عمل کرے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔
اور اسی طرح سے برائی کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، لیکن اگر کوئی برائی کا عمل کرتا ہے تو ایک گناہ لکھ دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام تھا۔ تو اس طرح سے واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ گفتگو ایک لمبی گفتگو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا آپ بولتے ہیں کہ مجھے تلخ تجربہ ہے قوموں کا، بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہر بار آپ نے بار بار واپس دہراتے ہوئے 50 نمازوں سے آپ نے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ سے فرض کروائی، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی، اور کہا گیا ہے کہ جو شخص اس 5 نمازوں کو ادا کرے گا اس 50 کے برابر اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد واپسی اسی سیڑھی سے ہوتی ہے، بیت المقدس آتے ہیں، یہاں پہ تمام پیغمبر موجود ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھاتے ہیں جو غالباً فجر کی نماز تھی، اور پھر براق سے مکہ واپس ہوتے ہیں۔ صبح صبح آپ ام ہانی چچازاد بہن کو ردا سناتے ہیں، آپ کی بہن نے آپ کو روکا، پہلے سے ایک بہت بڑی چیز ہو چکی ہے، لوگ آپ کے خلاف ہیں، پھر یہ واقعے کو لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہو کے آیا ہے، بڑی مذاق کے ساتھ بات کو پھیلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد فون کرنی یہ تھی کہ آپ حضرت یہ خبر مکہ میں آگ کی طرف پھیل جاتی ہے، اور بعض مسلمان شک و تردد کے عالم میں اسلام سے پھر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو یہ واقعہ سنا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اگر بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، میں اس میں تعجب کی بات کوئی نہیں ہے، میں سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغمبر آتے ہیں اور اس کی تصدیق میں کرتا ہوں، اس واقعے کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاشرے میں بہت بڑا دبا تھا آپ کی شخصیت کا، آپ نے جب تصدیق کر دی تو ابوبکر صدیق آپ کو لقب دیا گیا، اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ بات بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے نا یہ واقعہ ہماری کتابوں سیرت کتابوں میں درج ہے۔ عزیز ساتھیوں، جو پیغام اس سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا مشاہدہ کروایا تھا وہ چیزیں اتنی اسلام کی نظر میں بالکل ہی کیا بولیں گے آپ، جتنی بری ہے اس حساب سے اس کی برائیاں بتائی گئی ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے جو مدینہ کا معاملہ، مدینہ کو جب سیر کروائی گئی تھی، مدینہ کو جو بتایا گیا تھا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو اسلام کا جھنڈا، اسلامی حکومت، اسلامی طرز پر ریاست قائم کرنا ہے، اس کا بھی مشاہدہ پہلے کے پہلے کرا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے سیرت کتابوں میں جس پر ہمیں آپ کو ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر ہمیں ایمان یقین کے ساتھ قائم رہنے، اور جن برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو عذابات بتائے گئے ہیں، اس سے ہمیں بچے رہنے کی، اس کی خباثت بتائی گئی ہے ان واقعات کو بتا کر ہم اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔